वलस्सय्यिअ इदफ़अ बिल्लती हिय अहसन फ़इज़ा अल्लज़ी बैनक व बैनहु अदावतुन कअन्नहु वलियुन हमीम। अल्लाह ताला आप तमाम बुजुर्गों को, भाइयों को, साथियों को, बच्चों को और मुझे भी अपनी रहमत से अजर अता फरमाए। मैं तो एक दर्स के लिए हाजिर हुआ था, मुझे मालूम नहीं था कि माशाअल्लाह मटियारी के साथी, हाला के भाई, न्यू सईदाबाद के रहने वाले इतना बड़ा इज्तिमा सजा देंगे माशाअल्लाह। तो मैं अपने सारे जिम्मेदारान के लिए, मोहतरम शेख शफी साहब के लिए, कमरुद्दीन भाई के लिए, अबू नाफे भाई के लिए, हाफिज अनवर साहब के लिए, और जिनका मैं नाम नहीं ले सक रहा, याद नहीं आ रहे, मैं उनसे भी मादरत करता हूँ। अल्लाह ताला सबको अजर अता फरमाए। बहुत खुशी हो रही है आपको देख के। तो आपने उलमा कराम से माशाल्लाह जलालानी साहब बहुत कमाल गुफ्तगू कर गए नमाज के ऊपर। हाफिज अनवर साहब ने बहुत ही मुदल्लल और तरबियती बात की, हमें माशरा किस तरह बनाना है, दिलों को किस तरह मिलाना है, नफरतों को किस तरह ख़त्म करना है, इत्तेहाद और इत्तफाक की फ़िज़ा को किस तरह कायम करना है। तो सब ने ये बातें बताई। अबू नाफे भाई माशाल्लाह आपको गार का पत्थर सुना रहे थे, यूसुफ अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी बयान कर रहे थे। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि जितने दर्स हुए मुझे कुछ कुछ याद है? आपको भी सारे याद है कि थोड़े याद है? सुनना भी है और याद भी रखना और इस पे अमल भी करना और इसकी आगे जाके दावत भी। नहीं समझ आई? मैं आपको एक आसान बात बता देता हूं। जिस हदीस को याद रखना उसका क्या करें? अमल करना शुरू कर दें। वो हदीस कभी नहीं भूलेगी जिस पे अमल करना शुरू कर दें। जिस आयत को याद रखना उस पे अमल करना शुरू कर दें, उसकी कुरान में तिलावत शुरू कर दें। जिस हदीस को याद रखना चाहते हैं उसकी दावत देना शुरू करते हैं। कितने खुशकिस्मत हैं जिनको एक हदीस याद आती, वो आ जाती है, आज सुन के जाएंगे, सुबह 20 लोगों को सुनाएंगे, परसों फिर 20 को सुनाएंगे। गोठ में, इलाके में, मोहल्ले में, शहर में लोगों की दुकानों पे जाके उनको हदीस नबी सुनाएंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रात हमारा मरकज में प्रोग्राम था, वहाँ एक मुल्ला आया था, उसने हदीस बयान की, मैं तुम्हें सुनाता हूँ। सहाबा ने हदीसें सुनी और फिर आगे क्या किया? बयान किया। वो कहते समी तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने अल्लाह के नबी से सुना। अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला की एक हदीस है, उसमें पढ़ने लग गया तो बहुत लंबा हो जाएगा, मैं तो उसका पहला जुमला पढ़ता हूँ। मेरे कानों ने आपकी बात को सुना और मेरे दिल ने उसको महफूज कर लिया। क्या हदीस के बारे में बयान करते हैं? मेरे कानों ने उसको सुना और मेरे दिल ने उसको। हम सुनते तो बहुत हैं, महफूज कितनी? महफूज मेरे बुजुर्गों, भाइयों, मेरे साथियों, मेरे प्यारे बच्चों, उस दिन होगी जिस दिन हम दिल में महफूज करेंगे और जिस दिन हमारे बदन इस दीन के गवाही देंगे। हमें ये ना बताना पड़े मैं मुसलमान हूँ। मैं हमेशा आपको कहता हूँ, मुझे ये ना कहना पड़े मैं मुसलमान हूँ, लोग मुझे मिलके कहे कि तू मुसलमान है। तेरा अखलाक, तेरा किरदार, तेरी गुफ्तगू, तेरी नमाज, तेरी शफकत, तेरा वादा, तेरी दयानत, तेरी अमानत, तेरी आंखों की हया, तेरा चलना फिरना इस्लाम है। तुझे बताने की जरूरत नहीं कि तू मुसलमान है, हमें देख के पता लग गया कि तू मुसलमान है। इस्लाम का तारुफ नहीं करवाना पड़ता, इस्लाम खुद तारुफ है। पुलिस वाले ने वर्दी पहनी हो तो उसको बताना पड़ता है, पुलिस वालों को पता लग जाता है। अस्पताल में 2000 लोग होते हैं और 20 डॉक्टर होते हैं, 2000 लोगों में डॉक्टर किस तरह पहचाना जाता है? उसने वर्दी पहनी होती, भाई कोट पहना होता है, स्ट्रेच ली होती है, पता ही डॉक्टर है। गाड़ियां चलती बेशुमार, ट्रैफिक वाला आदमी दूर से पता लगेगा, सफेद कपड़े वाला ये शुरता है, ये ट्रैफिक वाला है। उसे बताना नहीं पड़ता, उसे मालूम होता कि कौन है। अब तो लोगों ने जमातें बना ली, इस रंग की पगड़ी पहनी तो ये है, इस रंग की पगड़ी पहनी तो ये है, इस रंग की कपड़े पगड़ी पहनी तो ये है।
اس طرح کی داڑھی رکھی تو یہ ہے، تو چھوٹی داڑھی رکھی تو فلانا ہوگا، بڑی رکھی تو یہ اس طرح ہوگا، خط کراتا تو یہ ہوگا۔ جماعتوں کی پہچان نہ ہو، اسلام کی پہچان ہو۔ مجھے دیکھ کے یا اللہ تو مجھے وہ دور عطا فرما، یا اللہ تو مجھے دور عطا فرما کہ میں کسی کو کہوں کہ تجھے اسلام سیکھنا تو مجھے دیکھ لے۔ میں ایک بات آج نیو سعید آباد کے بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں۔ ایک آدمی مسلمان ہوا نیا، کہنے لگا مجھے وہ گھر لے جاؤ، مجھے اس شہر لے جاؤ، مجھے اس گاؤں قصبے میں لے جاؤ، مجھے اس گوٹھ کریے میں لے جاؤ جہاں اسلام ہو۔ میں مسلمانوں کا اسلام دیکھنا چاہتا ہوں، میں مسلمانوں کی تجارت دیکھنا چاہتا ہوں، میں مسلمانوں کی شادی دیکھنا چاہتا ہوں، میں مسلمانوں کی عورتوں کی زندگی دیکھنا چاہتا ہوں، میں مسلمانوں کے بچوں کی تربیت دیکھنا چاہتا ہوں، میں مسلمانوں کا قرآن سے تعلق دیکھنا چاہتا ہوں، میں مسلمانوں کی مسجدوں کو بھرا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں۔ میرے بھائیوں بزرگوں، اگر وہ دیکھنا چاہتا ہے تو اس کو میں کہاں بھیج دوں؟ جہاں کاروبار میں جھوٹ نہ ہو، جہاں ترازو کم نہ تولتے ہو، جہاں کوئی کسی کو دھوکہ نہ دیتا ہو، جہاں سود اور بیاج کی آمیزش نہ ہو، جہاں لوگوں کی آنکھیں پاک ہو، جہاں لوگوں کی زبانیں پاک ہو، جہاں لوگوں کے کان پاک ہو۔ میں روز آپ کو یہ کہتا ہوں، سوشل میڈیا پہ آپ سنتے ہیں، میں اپنے نوجوان بچوں سے کہنا چاہتا ہوں، اگر دلوں کو پاک کرنا ہے بھائی ایک دفعہ بنا لو، پھر کافی ہو جائے گا۔ میری ایک تصویر بھی ویسے ہی 10 بھی ویسے ہی آ جائیں گی، تو وہ نا بات کرتے ہیں انشاءاللہ ان سے۔ تو دل پاک کرنے کی بات کر رہا ہوں۔ جن کے موبائل پاک ہیں ان کے دل پاک ہیں، بہت کلیئر کہہ رہا ہوں۔ اور موبائل میں جن کی آنکھیں پاک ہیں ان کے دل پاک ہیں، جن کی زبانیں پاک ہیں دن بھر، جن کی زبان میں جھوٹ ہے وہ پاک زبان ہے، جن کی زبان پہ گالیاں ہیں وہ پاک زبان ہے، جن کی زبان پہ غیبتیں ہیں وہ پاک زبان ہے، جن کی زبان پہ بہتان اور الزام تراشیاں ہیں اور تانا زنی ہے یہ پاک زبان ہے، جن کی زبانوں پہ فحاشی، عریانی اور لطیفے اور بدکاری اور زنا کی گفتگو ہے یہ پاک ہے۔ کسی کو ماں کی گالی دے رہے ہیں، کسی کو بہن کی گالی دے رہے ہیں، کسی کی بہن بیٹی کی کسی ہوٹل پہ بیٹھ کے، کسی چھپر پہ بیٹھ کے، کسی چائے کے ڈھابے پہ بیٹھ کے محلے کی کسی بیٹی کی گفتگو کر رہے ہیں۔ ان کو اللہ کا ڈر نہیں لگتا؟ جو موبائل پہ چوری چوری کسی کی عورت سے گفتگو کر رہے ہیں ان کو معلوم نہیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو جن کی آنکھیں پاک ہیں، جن کے کان پاک ہیں، انہی کے دل پاک ہوں گے۔ اور آج کے دور میں جن کے موبائل پاک ہیں ان کی زندگی پاک ہے۔ میں اور شارٹ کٹ کر دیتا ہوں، جن کی تنہائیاں پاک ہیں ان کی مجلسیں پاک ہیں۔ جو تنہائی میں نیک ہیں عوام میں بھی وہ نیک ہیں۔ نیکی لوگوں میں نہیں ہوتی، مسجد میں سب نیک ہوتے ہیں۔ نیکی تو اس وقت ہوتی کہ جب کوئی نہ دیکھے اور موبائل پاس ہو اور بہت کچھ دیکھ سکوں اور کہوں کہ کوئی نہیں دیکھتا مگر کون دیکھتا ہے؟ میں کسی سے نہیں ڈرتا، مجھے اللہ کا ڈر ہے۔ میں لوگوں سے کنڈی لگا سکتا ہوں، میں اللہ سے کنڈی نہیں لگا سکتا۔ میں لوگوں سے پاسورڈ کر کے چھپا سکتا ہوں، میں لوگوں سے ہسٹری ڈیلیٹ کر سکتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے ڈیلیٹ تو توبہ کے ساتھ ہوتی ہے، اللہ کو ساری ہسٹری کا پتہ ہے۔ مجھے ایک آدمی کہنے لگا آپ کے موبائل میں وہ کیوں نہیں لگا ہوا پیپر جو ساتھ والے کو نہیں دکھتا؟ پرائیویسی آج کل سکرین لگتی ہے نا کہ ساتھ والا نہیں دیکھ سکتا۔ میں نے کہا مجھے کس بات کا ڈر ہے؟ میرا پاسورڈ میرے سارے گھر کو پتہ ہے، میرے پاسورڈ میرے سارے دفتر کو پتہ ہے، اس موبائل میں کیا دیکھ لے گا کوئی؟ کام کی تصویریں ہیں نا، اس جلسے کی ہوں گی، کوئی تقریر ہوگی، کسی کنویں کی ہوگی، کسی ایمبولینس کی ہوگی، پرانی ہوئی تو وہ ہوگی، نہیں ہوئی تو جلسوں کی پروگراموں کی ہوگی، کوئی آیت حدیث ہوگی، دیکھ لے کوئی۔ یہ جو کئی تالے لگا کے رکھتے ہیں موبائلوں میں، ان کی موبائلوں میں ہے کیا؟ میں نے ایک طلاق ہوتی بچتی دیکھی، طلاق تھی کہ سر پہ آ گئی، خامد بیوی سے پاسورڈ مانگ رہا تھا، وہ کہنے لگی طلاق لے لوں گی پاسورڈ نہیں دوں گی۔ اس بیوی کے موبائل میں کیا ہوگا جو خامد کو پاسورڈ نہیں دے رہی؟ بندہ کہتا مر جاؤں گا، اپنے لیپ ٹاپ کا پاسورڈ
उससे पूछो कि तूने इसमें एटम बम का फार्मूला रखा है? नहीं, आपको पता है ना, फिर कुछ होता है। किसी के मोबाइल को नहीं, मोबाइल को हाथ नहीं लगाते, बीच में कोई करंट लगा हुआ है। ये मेरा जाती में तेरा जाती है, मगर इसमें है क्या? हया है, ईमान है, गैरत है, दीन है, तौहीद है, अकीदा है, कुरान है, आयत है, हदीस है, या बदकारी और फहाशी और उरियानी है क्या? अगर जिंदगी पाक करना चाहते हैं, तन्हा कमरों में पाकी हासिल करें। हदीस में कह रहा था कि लोगों को सुनाएं और याद करें। चलें एक पढ़ता हूं हदीस। मौजू तो मैंने कुछ और शुरू किया है, अल्लाह करे मैं उस पे आ जाऊं। मेरे मटियारी के भाइयों, हैदराबाद के साथियों, सिंध के रहने वालों, जिंदगी बहुत थोड़ी रह गई। हम में से हर कोई हर लम्हा मौत के करीब है। सैफुल्लाह मंसूर शहीद रहमतुल्लाह अलैह इस सिंध की बातें बताते थे। आज उनको हमसे जुदा हुए 13 साल से ज्यादा वक्त हो गया। कि कल की बात है। भुटवी साहब इन इलाकों में मदरसे खोलने के लिए मीटिंगें करते थे। आज हमसे जुदा हुए 3 साल से ज्यादा हो गया। मक्की साहब आपके टंडो आदम, टंडो अलायार, सांगड़, शहदादपुर, हैदराबाद, नवाबशाह, ये नुशैरो फिरोज, ये सारे ही यहाँ पे प्रोग्राम करते थे, हमें जा जा के बताते थे, आप उनकी तकरीरें सुनते थे। आज मक्की साहब को हमसे जुदा हुए 1.5 साल से ज्यादा हो गया। जाहिद भाई हमारे बच्चों को पढ़ाते थे। जाहिद भाई को हमसे गए कितने साल हो गए? 7 साल। नहीं मालूम कि हमारे साल कब गिने जाएंगे। बहुत लोग होंगे, हम नहीं होंगे। ये सड़कें ऐसे रवा दवा होगी, ये बसें, ट्रक, ट्रालियां, गाड़ियां ऐसे चलेंगी, हम नहीं होंगे। किसी गुमनाम कब्रिस्तान में किसी कोने में मेरी कब्र होगी, किसी को यह भी नहीं पता होगा कौन दफन है। और मुझे नहीं मालूम कि मेरी कब्र पे खड़ा होकर दुआ कौन करेगा। एक दुआ सुनाओ आपको, अल्लाह ताला हमारी इस्लाह कर दे, हम इकट्ठे हो और जिंदगी बदल लें। अगर ये जिंदगी ठीक हो गई तो वो जिंदगी भी ठीक हो जाएगी। अगर इस जिंदगी में गड़बड़ हो गई तो नतीजा कहां निकलना है? अगली जिंदगी में। ये जिंदगी खत्म नहीं हो रही, इस जिंदगी के बाद एक जिंदगी शुरू हो रही। और असल जिंदगी कौन सी है? ये जिंदगी तो बहुत मुख्तसर है, बड़ी मामूली है, बड़ी बेहैसियत है। असल जिंदगी, मैं तो आया तो मुझे लगता था कि गर्मी होगी सिंध में, अल्लाह ने आपको बड़ा प्यारा मौसम दिया। पंजाब में मैं पिछले हफ्ते, मैं सैफुल्लाह भाई जनूबी पंजाब में रहे, मुल्तान, खानेवाल, ये सारे मेलसी, बिहाड़ी, डेरा गाजी खान, तौनसे, इनको टद्दू वगैरह लिया गए। गर्मी की इंतहा, रात उकाड़े मेरा प्रोग्राम था, पसीने ऐसे जैसे मैं नहा के आया, ऐसे हालात थे। मगर ये गर्मी ज्यादा कि क़यामत की गर्मी ज्यादा है? हाँ, एयर कंडीशनर लगवा लिया क़यामत में। यहां फ्रिज लिया पानी पीने के लिए, क़यामत में पानी चाहिए कि नहीं चाहिए? बोले, क़यामत में एक ही जगह पानी की, और उसका क्या नाम है? इन्ना आतैना कल कौसर। हमने आपको क्या अता किया? कौसर। कोई साया नहीं है सिवाय अल्लाह के साए में। क्या अल्लाह के साए को हासिल करने की जुस्तजू की? तो हदीस पढ़ रहा था तन्हाई वालों के लिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, क़यामत पे कुछ लोग आएंगे तहामा पहाड़ के बराबर नेकियां लाएंगे। अरब का एक बड़ा पहाड़ तहामा पहाड़ के बराबर नेकियां लाएंगे, और अल्लाह ताला उनकी नेकियों को राख बना देगा। अल्लाह ताला उनकी नेकियों को बेकीमत बना देगा, गुबार बना के, गर्द बना के उड़ा देगा। सहाबा ने कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप उनके बारे में हमें आगाह कर दें, हमें मालूम हो जाए, हम कहीं इसमें मुब्तला ना हो जाए। सहाबा को यह बड़ा डर होता था कि इस मसले में हम शिकार ना हो जाए। हम तकरीरें सुनते हैं या अमल करते हैं? बोले, अगर तो इस तरबियत नशिस्त ने सुबह फजर की नमाज जमात से मिला दी तो इस तरबियत नशिस्त के नंबर कितने? 100। रात तरबियती नशिस्त सुनी और सुबह सारे सुनने वाले कहां थे?
مسجد میں فجر جماعت کے ساتھ، ہماری کیا، ہماری اولاد کی بھی، ہمارے خاندان کی بھی. لوگ پوچھیں رات کل تو 18 بندے مسجد میں تھے، آج 50 کیوں ہو گئے؟ کہتے رات ملا اکٹھے ہوئے تھے سعید آباد مرکز میں، وہاں پہ باتیں ہوئی تھی، ہم اللہ سے وعدہ کر کے آئے ہیں کہ فجر کی نماز جماعت سے پڑھیں گے. فجر کی نماز جماعت سے پڑھیں گے، ساری نمازیں. شیخ جلال آبادی بہت بتا کے گئے آپ کو، بڑی خوشخبریاں سنا کے گئے آپ کو. اور اگر تقریر بہت سنی اور مانی کھائے اور چاول کھائے اور پھر چلے گئے، گھوڑا ہو گیا، پھر کچھ نہیں، پھر کچھ نہیں ہے. صحابہ کو اللہ نے جو کوالٹی عطا فرمائی تھی، وہ بات کو سنتے اور قالوا سمیعنا واطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے مان لیا. اور کچھ کہتے تھے قالوا سمیعنا وعصینا، ہم نے سنا اور انکار کر دیا. تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگاہ فرما دیجئے، جن کے پہاڑوں کے برابر نیکی ہوگی اور اللہ ان کی نیکیوں کو غبار بنا دے گا، گرد بنا دے گا، ان کو بالکل بکھیر دے گا، راکھ بنائے گا، وہ کون سے مجرم ہوں گے؟ فرماتا تمہیں میں سے ہوں گے، تمہارے بھائی ہوں گے، کوئی بیگانے نہیں، تمہاری طرح کے ہوں گے، نیک عمل کریں گے، تمہارے جیسے ہوں گے. مگر جب تنہائی میسر آتی ہوگی تو اللہ کی حد کو توڑ دیتے ہوں گے. اب تو کوئی نہیں دیکھتا مگر اللہ دیکھتا ہے. وہ کسی سے نہیں ڈرتے، وہ اللہ سے ڈرتے ہیں. تو آئیں ایک عہد کریں اللہ کے ساتھ، یا اللہ میں اس دنیا میں اپنی اصلاح کرنا چاہتا ہوں، تو مجھے توفیق عطا فرما دے. اے اللہ میں اپنی زندگی بدلنا چاہتا ہوں، تو میری رہنمائی کر دے. آمین کہیں. اے اللہ میں گناہوں کی دلدل سے نکلنا چاہتا ہوں. اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ میں نے تجھ سے مانگا ہے، مجھے سیدھا رستہ دے دے. اے اللہ تو مجھے دے دے. اے اللہ مجھے مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق دے دے. حدیث میں آتا نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ جس کی خیر خواہی چاہتا ہے اس کو استعمال کرتا ہے. تو صحابہ نے اس کے استعمال سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ استعمال کرتا ہے، اس سے کیا؟ کہ اللہ تعالیٰ اس کو نیک عمل کی توفیق دیتا ہے. جو اس کی موت قریب آتی جاتی، اس کی نیکی بڑھتی جاتی. وہ مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرتا ہے. ایک اور حدیث پڑھتا ہوں آپ کے لیے. فرمایا جس کو اللہ سے ملاقات کا شوق ہے، اللہ کو بھی اس سے ملنے کا شوق ہے. جس کو اللہ سے ملنے کا شوق نہیں، اللہ کو بھی ان سے ملنے کا کوئی شوق نہیں. امہات المؤمنین میں سے کسی نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ملنے کا مطلب تو موت ہے، اور موت تو کسی کو پسند نہیں. یہ کیا بات کہ بندہ موت کو پسند کرے؟ کہ اللہ سے ملنے کا شوق ہے تو اللہ کو بھی اسی سے شوق ہے جو اللہ سے ملنا چاہتا ہے. جسے اللہ سے ملاقات کا کوئی شوق نہیں، اللہ کو بھی کوئی نہیں. امہات المومنین نے سنا، پریشان ہو گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا مطلب تو مرنا ہے، تو مرنا تو کسی کو پسند نہیں. کہا عائشہ یہ ایسی بات نہیں ہے. نیک بندہ اس کے دل میں نیکی آتی ہے اور پھر وہ چاہتا ہے کہ میری اللہ سے ملاقات ہو. اس نے عمل، جس بچے نے تیاری کی اس کو پیپر دینا مشکل لگتا ہے کہ آسان؟ کہتا ہے کب پیپر ہو جان چھوٹے، میری تیاری پوری. اس کا شوق بڑھتا جاتا ہے نیکی کی وجہ سے، اس کی نیکی بڑھتی جاتی ہے، اس کو ان باتوں پہ یقین ہوتا ہے، وہ اللہ سے ملنا چاہتا ہے، اللہ بھی اس سے. اور جو فاجر اور فاسق اور نافرمان ہے اس کو عذاب کا ڈر ہوتا ہے کہ جاؤں گا تو قابو آؤں گا، میں نہیں جاتا. اللہ کو بھی اس سے ملنے کا کوئی شوق نہیں. کیا تیاری ہے کہ آج مر جاؤں تو نمبر پورے؟ میری قبر کی تیاری پوری ہے، کوئی مسئلہ نہیں، کسی کھنڈر میں دفن کر دیں. باہر سے مٹی کی قبر ہوگی، اندر سے جنت کا باغ ہوگا. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک جن لوگوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے پھر پکے ہوئے. جی بدیع الدین شاہ راشدی پیر صاحب رحمت اللہ علیہ، ان کی زندگی میں تو ہم نے بڑی نیکی کی، اب نہیں کرتے. جو
पहाड़ों पे गया था नसर जावेद भाई के पास, और जब मैं वहां पे रहता था मैं बड़ा अच्छा था। अब नहीं, वो पक्के हैं कि कच्चे हैं? मैं हमेशा आपसे कहता हूं, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद कच्ची थी, ईमान पक्के थे। मस्जिद कच्ची थी, नमाजी पक्के थे। आज मस्जिदें पक्की और ईमान, आज मस्जिदें मार्बल टाइल की हैं, एल्यूमिनियम लोहे लकड़ी की हैं, नमाजी कच्चे हैं, ईमान कच्चे हैं। वो मस्जिद कच्ची थी और नमाजी पक्के थे। आज मस्जिदें सज गई हैं, ये जबीनें नहीं झुकी। बात तो ये नहीं कि सुनाता हूं अबू सईद खुदरी की, जो कहते हैं मेरे कानों ने सुना, मेरे दिल ने उस हदीस को जगह दे दी, मेरे दिल ने उसको महफूज कर लिया। हदीस भी कौन सी है? 99 कत्ल वालों की। 99 का कातिल था, 100 कत्ल किए, तौबा। कहने मेरे कानों ने सुना, मेरे दिल ने महफूज किया। अबू सईद खुदरी की हदीसें भी, ये भी सबके बस की बात नहीं है। सईदाबाद नाम रखना आसान है और सईद को पहचानना, आज का सईद भी उस दौर का सईद भी। ये सईद से ताल्लुक भी बड़ी सादत से मिलता है। ये जो नाम के सईद होते हैं, अल्लाह ताला कईयों को सादत देता है। जो समझ ले लोग थे, हदीसों का शौक था। किसी ने कहा लैलतुल कदर क्या थी? क्या निकलेगा क्या लैलतुल कदर थी? खजूरों का छप्पर था। मस्जिद हमारी खजूरों का छप्पर, नीचे से कच्ची। बादल का टुकड़ा आया, बरसने लगा, मस्जिद पानी से भर गई। छप्पर हमारा टपक रहा था, नीचे कीचड़ था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमात करा रहे थे। आप सजदे में गए, जब सजदे से सर उठाया तो चेहरा मुबारक गारे से। कारपेट पे नमाज पढ़ी, मार्बल पे पढ़ी या गारे में? कहते ये लैलतुल कदर थी, ये शबे कदर थी, ये रमजान के आखिरी अशरे की ताक रात थी। तुम पूछते हो कि लैलतुल कदर क्या थी? बारिश बरसने लगी, मस्जिद टपकने लगी, गारा बन गया। अल्लाह के नबी हमें जमात करा रहे थे, सजदे में गए तो कीचड़ था, रुखे अनवर ऊपर हुआ तो गारा चेहरे पे लगा था। अम्मा आयशा कहती रज़ी अल्लाह अन्हा, गर्मी इतनी होती, ऊन के कपड़े, अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास बयान करते हैं, बू भर जाती। मस्जिद से पसीनों में चल के आते तो बू के साथ ऊन के कपड़े पहनते, मजदूरियां करते, अपनी पीठों के ऊपर पानी लेके आते, मजदूरी करके मस्जिद में आते तो इतनी बू पसीने की होती उनमें। आपने फरमाया जो मस्जिद में आए जुमे के लिए गुस्ल करके आए, अल्लाह के नबी को बू नागवार थी, फरिश्तों को नागवार। कहते अब अल्लाह ने हालात बदल दिए, कपड़े भी अच्छे कर दिए, आसूदगी भी दे दी। अब जो चाहे गुस्ल कर ले, जो ना चाहे। अब वो फर्जियत नहीं, अल्लाह के नबी ने वाजिब कर दिया था गुस्ल, क्योंकि हालात इतने मुश्किल थे। हमारे पास हालात खराब है, गुर्बत है या नखरे हैं? बोले। मैं आज पदीन में जोहर में क्या रहा था, मैं देहाती आदमी हूं। हमारे देहात में शायद 2 गाड़ियां नहीं थी पूरे देहात में जब हम बच्चे थे। आज हर घर में कितनी गाड़ियां? हमारे देहात में 5। मेरे घर में मेरी उम्र 6 साल थी जब हमारे खानदान में पहली मोटरसाइकिल आई, और हम सब उसको देखते थे, हम धोते थे बचपन में उसको, मेरे मामू की कि ये भाई के मोटरसाइकिल है, भाई ये कोई अलग सी चीज है। मोहल्ले वाले उसको देखने आते थे। पूरे गांव में 5 मोटरसाइकिलें नहीं थी। अब एक घर में कितनी है? बोले तो सही, 5। पूरे गांव में एक तार वाला टेलीफोन था, सारा मोहल्ला वहीं आके सुनता था। पीसीओ पे लाइन में लग के फोन करते थे। तार वाले फोन होते, खराब होते, पता नहीं लगता। डाकिया हमारे घरों में खत दे के जाता, फिर हमारे नाना उसका जवाब लिखते। अब आपके घर में आखिरी दफा डाकिया खत कब लाया? जूते गठा गठा के पहनते। मैं लोगों से आजकल पूछता हूं, आपके दादा, आपके नाना, आपके ताया
गर्मियों में गीला कपड़ा करके अपने बदन पे लपेटते थे कि गर्मी से बच जाएं। और मेरी नानी और मेरी दादी खजूर की पक्खियां लेके हमें हवा करती थी। आपके घर में खजूर की पक्खी किसके पास है हवा करने के लिए? और गीले कपड़े इसलिए लेते हो कि गर्मी बहुत है, एयर कंडीशनर चलाते हैं, पंखे चलाते हैं, गीले कपड़े लेते हैं। नंगे पांव फिरते थे, जूता नहीं होता था। साइकिल को पंक्चर हो जाता, साइकिल के पंक्चर लगाने के पैसे नहीं होते थे। शाम को समोसे और पिज़्ज़े और शवारमे और बेकरी और केक नहीं आते थे। बड़ी बात होती तो भट्टी से जाके चने ले आते थे, मकई के भुट्टे ले आते थे। वो बड़ी बात अय्याशी होती थी कि भट्टी के पास जाओ, वो रेत में भून के दे देते थे। शाम को सबसे बड़ी घरों में ये होती थी कि पुण्य दाने ले आओ। गर्मियों के दिन आते तो प्याज लेके और टमाटर लेके और हरी मिर्चें लेके चटनी कूटते थे, कहते थे आज दाल के साथ चटनी है। बड़ी बात होती, हमारे बच्चों को क्या मालूम ये केचप और मायोनीज वाले के चटनियां किस तरह कूटी जाती थी। आज अचार पूरा सालन है या फैशन है? अचार पूरा सालन था लोगों के घरों में। खेतों में लोग काम करते और रोटी किससे खाते? आम के टुकड़े से, मिर्च के साथ रोटी खाते, प्याज के साथ लोग रोटी खाते थे और खुश बहुत थे। आज कोरमे खा के, कढ़ाइयां खा के, शनवारियां खा के, शुक्र के ना शुक्री। नेमतें बहुत हैं मगर नेमतें बड़ी हैं, शुक्र नहीं बड़ा। रंग रंग के कपड़े और कॉटन पहनते हैं और धोबियों को देते 200-200 रुपए धुलाई का है। एक वक्त था 30 रुपए सिलाई के पैसे थे, आज धुलाई के 200 रुपए हैं। 2-2 हजार सिलाई के पैसे हैं, 10-10 हजार के सूट हैं, 10-10 हजार के जूते हैं। कोई कमी अल्लाह ने नहीं की, मगर कमी है तो शुक्र की, कमी है तो सजदों की, कमी है तो अल्लाह को मनाने की, कमी है तो अल्लाह के सामने रोने की। हम लोगों के सामने रोते हैं, कोई दिन ऐसा दिखा अल्लाह, कोई रात ऐसी अता फरमा अल्लाह जब मैं तेरे सामने गिरूं और तेरे सजदे में मेरे आंसू बहे। जो अल्लाह के अर्श के नीचे होंगे उनमें एक है जो तन्हाई में अल्लाह को याद करने लगा और याद करते करते उसकी आंखों से आंसू रह गए। कहते हमें नहीं रोना आता। मैंने बड़ी दुआएं की, मैं तो बैतुल्ला भी गया था, मैं रमजान में भी इत्तिकाफ में बैठा था, मैं कुरान भी पढ़ता हूं, मुझे रोना नहीं आता। ये भी रोने की बात है कि मुझे रोना नहीं आता। ये भी रोने की बात है, ये भी रोने का मकाम है कि मुझे रोना नहीं आता। मेरी आंखें भीगती नहीं, मुझे अपने गुनाह याद आते नहीं। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह, बेशक जिन्होंने कहा अल्लाह हमारा रब है, सुम्मा इस्तक़ामू, कच्चे के पक्के इस्तक़ामत। सहाबी ने कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नसीहत कीजिए। बाद रिवायत में कि इतनी कीजिए कि उसके बाद किसी से पूछने की जरूरत ना पड़े। कुल आमनतु बिल्लाह सुम्मा इस्तक़िम, अल्लाह पे ईमान लिया और फिर पक्का हो जा, फिर पक्का हो जा। अल्लाह के ईमान के बाद कच्चा ना होना। अजान आए तो फिर अल्लाह बुलाए तो मस्जिद में आना के दुकान में ठहरना है? बोले तो सही। बन्नी में रुकना है या मस्जिद में? ढग्गियों में, भैंसों में, बकरियों में रुकना है या मस्जिद में? जब फजर में आवाज आए अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, क्या मतलब है इसका? नमाज नींद से, बोले तो सही, नमाज नींद से। प्रैक्टिकल कह रहे हैं वैसे कह रहे हैं, तर्जुमा कर रहे हैं कि अमल है? अस्सलातु खैरुम मिनन नौम ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, फरिश्ते उनके ऊपर उतरते हैं। अल्लाह तखाफ, उनको कोई खौफ नहीं, कोई गम नहीं। वाबशिरू बिल जन्नति अल्लती, ये इस्तकामत वाले, अल्लाह के मानने वाले, इनको किसकी खुशखबरियां? जन्नत की, जिसका तुमसे वादा है। हम दुनिया में तुम्हारे दोस्त, हम आखिरत में, फरिश्ते कहते तन्हा नहीं, हम दुनिया आखिरत में तुम्हारे साथ। नमाज पढ़ के मस्जिद में बैठे रहे तो फरिश्ता साथ खड़ा होकर क्या कहता है?
اللہم اغفر لہ ورحمہ، اللہم اغفر لہ ورحمہ، اے اللہ اس کو بخش دے، اس پر رحم فرما دے۔ میرے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جب تک فرشتہ وضو ختم کر کے فرشتے کو تکلیف نہ دے، ہمارے استاد ہیں احسان الحق شہباز صاحب، پچھلے مہینے تربیتی نشست میں ہم قصور میں پتوں کی ظہر کی جماعت کرائی، مصلی پہ بیٹھ گئے، ایسے سٹیج لگا تھا، میں نے کہا استاد جی سب تقریریں شروع، اوپر آ جائے کرسی پہ، آپ کہتے تمہیں اچھا نہیں لگتا کہ فرشتہ میرے لیے دعا کر رہے ہیں، میں اپنی جگہ پہ بیٹھا ہوں، میں جگہ سے ہلوں گا فرشتہ چلا جائے گا، تو یار اپنا کام کر، مجھے پتا ہے میں باوضو بیٹھا ہوں، فرشتہ میرے ساتھ ہے۔ نماز کے انتظار میں بیٹھا، اللہ کہتا نماز میں لکھو، نماز پڑھ نہیں رہا، انتظار کرنے والا ایسا جیسے نمازی، جمعہ پڑھنے آیا فرشتہ رجسٹر کھول کے کھڑا ہے، اس کا نام لکھ، تتنزل علیہم الملائکہ ان علیکم لحافظین کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، تمہارے لیے دو نگہبان ہیں، دو نگہبان ہیں تمہارے اوپر، اور جی فلاں بندے کو میرے اوپر سیکیورٹی کا کیمرہ لگایا ہے، فلاں بندہ مجھے بڑا چیک کر رہا ہے، میرے فون بڑے چیک ہو رہے ہیں، جی میری تو بڑی سرویلنس ہو رہی میرے اوپر، تو اللہ کہتا پیچھے ان علیکم لحافظین، ایک نہیں دو نگہبان کے اوپر، کرامن کاتبین، بڑے معزز لکھنے والے، یعلمون ما تفعلون، جانتے ہیں جو تو کرتا ہے۔ ان الابرار لفی نعیم، نیک لوگ کہاں جائیں گے؟ نعمتوں والی جنت میں۔ ان الفجار لفی جہیم، اور نافرمان گنہگار، یا اللہ تو قرآن کا ترجمہ عطا فرما دے، اے اللہ کوئی دن ایسا نہ گزرے کہ میں نے قرآن نہ پڑھا ہو، اے اللہ توفیق عطا فرما، کہیں آمین۔ ہمیں کیا معلوم کہ قرآن کیا، یہ بھی پڑھتا ہوں، فجر اور عصر میں بدلتے ہیں، قرآن سے یاد آیا، اسید بن حزیر کہتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سعید بن حزیر بھی تھے، اسید بن حزیر بھی تھے، ابو سعید بھی تھے، سعد بھی تھے، سعد تو والے تھے، ہم بھول گئے، ہم چوک گئے، ہم رستے سے ہٹ گئے۔ جب بہت تیز روشنی گاڑی کے سامنے سے آتی تو بہت کچھ نظر آتا ہے کہ کچھ نظر نہیں آتا؟ سامنے گاڑی آئے اور وہ ہائی بیم کر دے، ڈپر کے اوپر کر دے تو بہت کچھ نظر آتا ہے، سڑک پہ کچھ نظر نہیں آتا۔ ضرورت سے زیادہ روشنی اندھا کر دیتی ہے، اور دنیا کی تیز روشنی نے ہمیں کیا کر دیا؟ جانا آخرت میں ہے، دنیا کی لائٹ آگے سے پڑی، منزل ختم ہو گئی۔ بہت سارے ایکسیڈنٹ کیوں ہو جاتے ہیں کہ سامنے والی گاڑی کی لائٹ تیز ہوتی، کہتا نظر نہیں، لائٹیں اتنی زیادہ تھی مجھے پتہ ہی نہیں لگا، میں نے گاڑی مار دی۔ ہم سب کے ایکسیڈنٹ بھی اس لیے ہو رہے ہیں کہ دنیا کی روشنی ہماری آنکھوں میں تیز ہو گئی۔ اسید بن حزیر کہتے ہیں میں اپنے گھر میں سورہ بقرہ پڑھ رہا تھا، آخری دفعہ گھر میں سورہ بقرہ کب پڑھی؟ مولویوں سے پڑھاتے ہیں، بچوں سے پڑھاتے ہیں، وہ جو دم درود کرتے ہیں ان سے سورہ بقرہ پڑھاتے ہیں، سورہ بقرہ کی کیسٹیں چلاتے ہیں کہ خود بھی پڑھی کبھی؟ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے شیطان وہاں نہیں رہتا۔ میرے نبی تو پڑھتے تھے نا، میں کس سے کہوں؟ ہم سال میں اتنا قرآن نہیں پڑھتے جتنا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رکعت میں پڑھا ہے۔ حذیفہ کہتے ہیں ایک ہی رکعت میں سورہ بقرہ پڑھی، ایک ہی رکعت میں سورہ نساء پڑھی، اور تیسری سورت کون سی پڑھی؟ آل عمران۔ 5.25 پارے ایک رکعت میں پڑھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ 5.25 پارے ہم ایک رکعت میں پڑھتے ہیں کہ سال میں؟ چھٹیاں ہو گئی ہمارے بچوں کو، ابھی اسکول کھل جائیں شاید 1 کو، اس دوران میں بچوں کو کتنا قرآن پڑھایا؟ حصن المسلم، ریاض الصالحین، نماز نبی، نماز کا ترجمہ، صبح و شام کے اذکار یاد کرا دیے۔ اگر میں ہاتھ کھڑا کرواؤں تو کیسا لگے؟ نہیں کرنے ہاتھ کھڑے، سب کو سب کا پتہ ہے۔
یہ اللہ کا ولی آپ کے پاس بیٹھا ابو نافع، لے جاؤ اس سے نصاب، بچے اس کو جمع کرا دے اللہ کے واسطے، کچھ بن جائے گا۔ ان مدرسوں میں بچوں کو بھیج دیں، ہماری آخرت سنور جائے گی، ہمارے بچوں کی آخرت سنور جائے گی۔ دنوں دن مہینوں مہینے بیتتے، قسم اللہ کی لوگ ملتے کہتے ہیں آپ سب ایک صفحہ بھی قرآن نہیں پڑھیا، پورا مہینہ ایک صفحہ قرآن نہیں پڑھیا۔ لوگوں کو سورہ فاتحہ کا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم اس کا ترجمہ نہیں آتا۔ ہمارے حکمران قل ہو اللہ پڑھنا چاہیں ان سے پڑھی نہیں جاتی۔ میرے معاشرے کے جنازوں میں کتنے فیصد لوگ جنازہ پڑھنے آتے ہیں اور کتنے لوگ صرف کھڑے ہونے آتے ہیں؟ بتا سکے گا کوئی؟ جنازہ پڑھنے والے زیادہ یا جنازے میں خالی کھڑے ہونے والے زیادہ؟ میں اسلام آباد میں تھا، میرے زندگی کا بہت دکھ دینے والا دن تھا۔ ہم جنازے میں گئے، وہاں ایک قبرستان ہے بڑا جہاں اسلام آباد کے جنازے ہوتے ہیں، لوگ آ رہے ہیں جنازے۔ میں نے ساتھی سے کہا وضو وغیرہ ہمارے دیہاتوں میں کہ لوگ وضو کرتے ہیں، انتظار کرتے ہیں وضو، یہ تو ایسے ٹکا ٹک بھاگے آ رہے ہیں۔ کہنے لگا عبدالرؤف یہ سیاسی جنازہ ہے، اس میں وضو کی ضرورت نہیں ہوتی، یہ ہنسنے کی بات نہیں، انتہا کے رونے کی بات ہے، یہ سیاسی جنازہ ہے، اس میں وضو کی ضرورت؟ یہ اللہ کو دکھانے نہیں آئے، یہ ملاقات کے لیے آئے۔ اللہ سے دعا زیادہ کرتے کہ گھر والوں کو زیادہ بتاتے کہ میں آ گیا۔ حاضری کس کو لگواتے ہیں؟ میں نے بندے کے کان کی بات اپنے کان سے سنی، ساڈی حاضری لا لو۔ جنازے میں پہنچنے کے بعد اس نے گھر والوں سے کیا کہا؟ ہماری کیا کریں؟ حاضری گھر والوں کو لگوانی کہ اللہ کو؟ کہتا جنازہ تو نہیں چھوڑا جاتا کہ لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، وہ چھوڑ دو لوگوں کی ناراضگیاں، اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ اور جنازوں میں دھوکہ دینا بند کر دیں، ورنہ کل میرے جنازے میں لوگ دھوکہ دیں گے۔ اولاد سپارے پڑھے، میں سناؤں گا بھی حدیث آپ کو، صحیح کہتے ہیں میں سورہ بقرہ پڑھ رہا تھا، اسید بن حضیر کہتے ہیں میں سورہ بقرہ پڑھ رہا سیدنا، میرا گھوڑا بھٹکنے لگا، میرا گھوڑا اچھلنے لگا، میں نے قرآن پڑھنا بند کیا، میرا گھوڑا ٹک گیا، میں پھر قرآن پڑھنے لگا سورہ بقرہ، میرا گھوڑا تو اچھلے، حتیٰ کہ میں نے اپنی تلاوت کو مکمل کر دیا اور اوپر کو نگاہ دیکھی تو ایک سائبان تھا، ایک خیمہ تھا جو روشنی سے بھرا تھا اور آسمان کی طرف جا رہا تھا، ایک نور کا پورا خیمہ تھا، سائبان تھا جو آسمان کو چڑھ رہا تھا۔ میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا، تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتے ان کو اترتے ہیں۔ کہا میں اللہ کے نبی کے پاس حاضر ہوا، میں نے کہا میں نے تو رات یہ منظر دیکھا۔ کہا ابن حذیر تو کیوں رکا؟ تو پڑھتا رہتا حتیٰ کہ مدینے والے فرشتوں کو دیکھ لیتے، وہ فرشتے تھے جو تیرا قرآن سننے آئے تھے۔ کہا اللہ کے نبی میں تو اس لیے گھوڑا اچھلتا تھا، میرا بچہ یحییٰ قریب پڑا تھا، مجھے یہ تھا کہ گھوڑا کوئی حرکت نہ کرے اور میرا بچہ کچلا نہ جائے، میں تو اپنے بچے کے ڈر کی وجہ سے خاموش ہو گیا۔ کہا ابن حذیر تو پڑھتا رہتا حتیٰ کہ مدینے والے اپنی آنکھوں سے ان فرشتوں کو دیکھ لیتے ہیں۔ ایک بندے کے قرآن پہ فرشتے اترتے تھے۔ آج بھی ہم جب بیٹھ کے اللہ رسول کی بات کرتے ہیں، یہاں پہ ہم جمع ہیں، ہم زیادہ جمع ہیں کہ فرشتے زیادہ جمع ہیں؟ بولے پورے علاقے کے، پاکستان کے، دنیا کے فرشتوں کو جمع کیا جا رہا ہے۔ آؤ اللہ کی بات سنیں، زمین سے آسمان تک کس کا تانتا بنا ہے؟ اور اللہ کو جا کے بتائیں گے، اللہ سب جانتا ہے۔ اللہ سعید آباد میں کچھ لوگ جمع تھے اور تیری جنت مانگتے تھے، تیری جہنم سے پناہ مانگتے تھے، تجھ پہ ایمان لاتے، دیکھا نہیں دیکھا دیکھ لیتے اور مانگتے۔ اللہ کہتا گواہ ہو جاؤ میں نے سارے بخش دیے۔ فرشتہ کہتا ہے اے اللہ وہاں تو ایک ایسا تھا جو اپنے کام سے آیا تھا، اس پروگرام کے لیے نہیں آیا تھا، سرے رات اپنے کام۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ اتنی برکت والی مجلس تھی کہ کوئی بھی اس خیر سے محروم نہیں، جو کسی کے ساتھ آ گیا تھا ہم نے وہ بھی بخش دیا۔
جو بندہ وضو کر کے رات کو سوتا ہے، فرشتہ کہاں سوتا ہے؟ اس کے بستر میں رات گزارتا ہے، اس کے بستر میں رات گزارتا ہے۔ کابو ہیرا تھا وہ جھوٹا، بات سچی کر گیا، آیت الکرسی تجھے بتا گیا کہ فرشتہ تیرے لیے کھڑا ہوگا، آیت الکرسی پڑھ۔ رات کو آیت الکرسی پڑھ کے سوتے ہیں کہ موبائل دیکھتے سوتے ہیں؟ آمن الرسول ساری سورہ بقرہ نہ صحیح 2 آیتیں پڑھ لیں کافی ہے بندے کے لیے، تو انشاءاللہ اصلاح کریں گے۔ فجر اور عصر میں اللہ کے پاس فرشتے جاتے ہیں، یہی کرامن کاتبین، اللہ سب جانتے ہیں، پھر پوچھتے کہاں سے آئے؟ اللہ سندھ میں، حیدرآباد میں، نیو سعید آباد میں، اے اللہ تیرے کچھ بندے تھے وہ مسجد میں نماز کے لیے آئے، جب ہم گئے تو مسجد میں تھے، جب ہم آئے تو مسجد میں اوکے حاضری، لبیک لبیک۔ روز فرشتے اللہ کے پاس جائیں اور کہیں کہ اللہ تیرا بندہ مسجد میں نہیں تھا، غیر حاضر ہوں تو نام چلتا رہتا ہے کہ نام کٹ جاتا ہے؟ بولے نا۔ جو علماء کرام سب حدیثوں آیتوں کو جمع کر کے یہ کہہ دیتے ہیں کہ جس کے زندگی میں نماز نہیں ہے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، آپ غصے میں کیوں آتے ہیں؟ جب علماء کرام یہ بات کہتے ہیں کہ جس کا نماز سے تعلق نہیں، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، تو لوگوں کو غصہ کیوں آتا ہے اس بات پہ؟ جس کی زندگی میں نماز نہیں، اس کی زندگی میں اسلام نہیں ہے۔ تو کیا آج کی نشست میں یہ وعدہ ہے کہ اسلام کے لیے کام کریں گے انشاءاللہ؟ نمازیں پوری ہوں گی، قرآن مجید اپنے بچوں کو پڑھائیں گے، سچائی لے کے آئیں گے۔ آئے میں اپنی بات مکمل کروں، یہ ذاتی اصلاح ہے۔ بہت ساری حدیثیں میں فرشتوں کے متعلق آسان کر دیتا ہوں، اسی مدرسے سے لے لیجئے گا۔ دار الاندلس کی ایک کتاب ہے، اعمال ایسے کہ فرشتے اتریں۔ وقت تھا کہ ہمارے گھروں میں کتابیں ہوتی تھی، ہم الرحیق المختوم پڑھتے تھے، ہم صحیح بخاری پڑھتے تھے، ہم صحیح مسلم پڑھتے تھے، ہم تفسیریں پڑھتے تھے، ہم ترجمہ پڑھتے تھے، ہم حصن المسلم زبانی یاد کرتے تھے، ہم مجلہ بانٹتے تھے، ہم جرار بانٹتے تھے، ہم اس تعلیم کے حلقے لگا کے لوگوں کو دین سکھاتے تھے۔ اب بھی ہے کہ اب کمزور ہو گئے؟ بولے۔ دعوت کا کام آج بھی موجود ہے کہ کمزور ہو گئے؟ میری گزارش ہے ہر یونین کونسل میں اپنی دعوت کا مصول قائم کریں گے، ہر مسجد میں درس دیں گے۔ یہ تربیت نشست ایک کافی نہیں ہے، سالانہ ماہانہ یہ ہر علاقے میں کرنی ہوگی انشاءاللہ، اور سستی مہنگی نہیں، خرچے والی نہیں، تکلف والی نہیں، بغیر خرچے کے کریں تاکہ زیادہ کر سکیں۔ کریں گے انشاءاللہ؟ تو آئیں، جو بات کہنا چاہتا تھا یہ ذاتی اصلاح ہے۔ مگر دعوت کا کام، نماز کا کام، زکوٰۃ کا کام، رزق حلال کا کام ذاتی طور پہ کریں گے تو بہت دیر لگے گی، اور اگر نظام قائم کر دیں تو سعید آباد کا نوجوان یہاں سے اٹھے اور پہاڑوں میں جا کے دفن و شہید ہو جائے، حیدرآباد کا، بدین کا، شہداد پور کا، ٹنڈو آدم کا، سانگل کا نوجوان ان گرم علاقوں سے اٹھے اور کشمیر کی برفوں میں بغیر قبر کے برف اس کا کفن بنے اور وہاں دفن ہو جائے، پتھر پار کر کے صحراؤں سے اٹھے اور کشمیر کی وادیوں میں قربان ہو گئے۔ ہم شہادتیں دیں اور حکمران ہماری شہادتوں کے سودے کریں، ہم کہیں اللہ رسول سے جنگ ہے۔ پاکستان میں 18 یہ پچھلے مہینے بجٹ آیا ہے 18,000 ارب روپے کا۔ کتنے روپے کا؟ کتنا کا؟ 18,000 روپے کے 18,000 ارب، ہاں 18,000 ارب۔ اس میں 8,500 ارب روپے کس چیز کے ہیں؟ سود کی، سود کے نہیں ہیں، قرضے کے نہیں، صرف سود کی قسط دینے کے۔ پاکستان میں غربت ہے کہ سود نے ڈبویا ہے۔ تو یہ سود کا خاتمہ جب تک نظام نے بدلے گا، سود کا خاتمہ نہیں ہو سکتا۔ آپ کے سندھ میں ایک کیس ہے، آئی ڈونٹ نو کہ وہ کیا ہے، پچھلے مہینے کا کیس ہے، ایک آدمی کی 5,000 سے زیادہ بیویاں نکالی گئی ہیں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں۔ خامد ایک اور بیویاں کتنی ہیں؟ بولیں
ایک آئی ڈی کارڈ کے اوپر 5000 سے زیادہ بیوی ہیں. گوگل کر لیجئے گا, میں کون سا آپ کو مذاق کر رہا ہوں. 18ویں گریڈ کے سکیل یتیموں کے وظیفے لے رہے ہیں تعلیم کے لیے. پتہ نہیں مٹیاری کا موٹر وے کا کیس تھا, 12 ارب روپے کا یا کم و بیش تھا کوئی. ہاں 8 ارب کا, میرے ذہن میں 12 ارب چلے 8 ارب مان لیتے بھائی. ایک ایک ضلع کا اربوں روپے کا کرپشن کا کیس ہے. جب تک نظام نہیں بدلیں گے اور پاکستان مرکزی مسلم لیگ جس سیاست کی دعوت دیتی اس کو اون نہیں کریں گے تو ہماری ذاتی عبادتوں سے تھوڑا نتیجہ نکلے گا. اگر پورے ملک اور 8 ارب انسانوں تک دعوت پہنچانی تو پھر ایک حکومت چاہیے. اور یہ حکومت لینا جرم ہے, یہ اللہ کی نعمت ہوتی ہے اگر حکومت دے دے. علماء کرام بیٹھے ہیں, یوسف علیہ السلام کی باتیں سنی آپ نے. ربی قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث, یہ شکر کے جملے ہیں یا ناشکری کے ہیں؟ اے اللہ تو نے مجھے کیا عطا فرمائی؟ بادشاہت. ربی قد آتیتنی من الملک, اے اللہ تو نے مجھے بادشاہت دی اور تو نے مجھے خوابوں کی تعبیر سکھائی ہے, مجھے باتوں کی گہرائی کا علم ہوتا ہے. ربی قد آتیتنی من الملک, یوسف علیہ السلام کہتے ہیں اے اللہ تو نے مجھے ملک دیا. فقد آتینا آل ابراہیم کتاب والحکمہ وجعلنا کیا ہے ملکن عظیم وجعلنا منہم ملکن عظیمہ ملکن عظیمہ. ہم نے چنا ابراہیم کو اور ان کو عطا کی کتاب اور حکمت, اور ان میں سے کس کو بنایا؟ بڑے بڑے بادشاہتیں, بڑی بڑی سلطنتیں ان کو دی. اسی کو کہتے کہ بنی اسرائیل سیاست کرتے تھے, یہی اللہ قرآن میں بیان کرتے ہیں. فقد آتینا منہم ملکن عظیمہ, ہم نے ان کو کیا عطا کیا؟ بہت بڑی بادشاہت عطا کی. تو ہم بادشاہت کی خواہش نہیں, اگر کسی کو اللہ کے دین کے لیے مل جائے تو یہ اللہ کی نعمت ہے. بادشاہت دیتا بھی کون ہے؟ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. تو سیاست کو گالی نہ سمجھے, سیاست نبیوں کا کام ہے. مدینہ کی زندگی ابھی حافظ انور صاحب آپ کے سامنے ساری بیان کر رہے تھے. مدینے میں اللہ کے نبی نے حکومت قائم کی ہے, قضاء کا نظام قائم کیا. کہا فاطمہ بھی اگر چوری کرتی میں اس کا ہاتھ کاٹ دیتا. اور ہاتھ کٹے مدینہ میں, رجم ہوئے لوگ, جہاد ہوا, اللہ نے کامیابیاں دی. اور دنیا کے, میں کبھی سوچتا ہوں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے 10 سال میں جتنا کام کیا ہے امت 1500 سال میں وہ نہیں کر سکی. ایسے ہی میں ایک پلڑے میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے 10 سال سے زیادہ کے زمانے کو رکھتا ہوں, 1400 سال باقی ایک پلڑے میں رکھتا ہوں. وزن کس میں زیادہ ہے؟ 10 سال کا کام 14 صدیوں سے بڑا ہے. نظام قائم کیا بھائی, تو اس کے لیے کوشش ہے. اللہ نے آپ کو ملک دیا ہے جہاں دعوت کی آزادی, جو فاتح پاکستان ہے, جس نے آج اس خطے میں آتی ہوئی جنگ کو روک دیا. امریکہ کیا چاہ رہا تھا, اسرائیل ہندوستان کیا چاہ رہے ہیں کہ جنگ کو کہاں لایا جائے؟ پاکستان کے اندر دھکیلا جائے. ایران کی جنگ پاکستان کی جنگ بنے. ایک وقت تھا ہم کہتے تھے 9/11 بہانہ ہے, افغانستان ٹھکانہ ہے اور پاکستان نشانہ ہے. آج پاکستان دوبارہ نشانہ ہے. آج وہ چاہ رہے ہیں کہ جنگ ہمارے درمیان نہ ہو, مسلمان آپس میں لڑیں. قطر, کویت, بحرین, سعودی عرب, ایران, پاکستان, یہ سب آپس میں گتھم گتھا ہوں, ان کے اسلحے ایک دوسرے کے خلاف چلیں. اور اس میں کافی حد تک وہ کامیاب ہے اس وقت. مگر پاکستان جو اس وقت ثالثی کا کردار ادا کر رہا ہے, وہ جنگ کو بڑھانا چاہ رہا ہے, کم کرنا چاہ رہا ہے. وہ اس کی شدت کو کم کرنا چاہ رہے ہیں, کیونکہ ہمارے لوگوں کو پتہ نہیں پیٹرول مہنگا ہو گیا, پیٹرول سستا ہو گیا, ہرمز کھل گئی, ہرمز بند. او بھائی آپ کو پتہ نہیں کہ جنگ کس لیول پہ آ کے کھڑی ہوئی ہے. اسرائیل اس بہانے آپ کے سر پہ آ کے بیٹھنا چاہتا ہے. اللہ کہتا تم کیا بیٹھو گے؟ اسرائیل کے سر پہ اللہ نے کس کو بٹھا دیا؟
سعودی عرب سے امریکہ کے اڈے خالی ہو گئے اور پاکستان وہاں پہنچ گیا، اور پاکستان کا سعودی عرب میں پہنچنے میں سب سے قریب اس کو دشمن کون سا ہے؟ اسرائیل۔ انشاءاللہ ناک توڑ دیں گے اسرائیل کے اللہ کی توفیق سے۔ غزہ کے مسلمانوں کی زندگی پہلے سے بہتر ہے، کشمیر آزاد ہوگا اللہ کی توفیق سے، اس اسلام آباد کو اسلام کے رنگ میں رنگیں گے انشاءاللہ، ایک فاتح پاکستان ہوگا۔ مگر جو حافظ صاحب نے بات کی، فاتح پاکستان کے لیے متحد قوم کی ضرورت ہے، اتحاد کی ضرورت ہے، خلف شار انتشار دشمن کی خواہش ہے، اتفاق اتحاد اللہ کی دعوت ہے، کریں گے انشاءاللہ، ملک کے ساتھ کھڑے ہوں گے، نہ شکری سے بچیں گے، جماعت کے دست و بازو بنیں گے، اور انشاءاللہ دعوت کے کام بڑھائیں گے، سیاست کے کام بڑھائیں گے، خدمت خلق کے کام کو رواج دیں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ جزاکم اللہ خیرا وما علینا الا البلاغ۔